وہ یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی مرنے والے پر یہ چیزیں ہیں، یعنی خمس ہے یا زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا اس کے اوپر قرضے ہیں لوگوں کے، یا اس کے اوپر حج، یا اس کے اوپر واجب صدقے، جو صدقہ واجب ہوتا ہے، جو واجب صدقے، اگر کسی مرنے والے پہ یہ چیزیں باقی اور اس نے کچھ مال چھوڑا تو اس کے وارثوں کے لیے اس کے مال کو ٹچ کرنا، مال کو چھونا بھی حرام اور گناہ۔ یہاں تک کا مسئلہ کہ اگر اس آدمی نے کوئی کیش نہیں چھوڑا یا چھوڑا ہے لیکن اتنا کیش نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ادا ہو جائیں، تو اب اس کا مکان بیچنا پڑے گا، اس کا فرنیچر بیچنا پڑے گا، اس کے کپڑے بیچنا پڑیں گے۔ تو یہ جو طریقہ رائج کہ مثلاً مرنے والے کے کپڑے ہیں وہ کسی غسال کو یا گورکن کو یا کسی اور فقیر کو دے دی، یہ غلط، یہ جائز نہیں، جب تک کہ مرنے والے کے مالی واجبات کو پہلے ادا نہ کیا جائے۔ اگر یہ یقین ہے کہ بہرحال مالی واجبات ہم دے دیں گے، یہ پورا ارادہ بھی، اتنے پیسے بھی ہیں اور پھر یہ چھوٹے موٹے جوڑے دیتے، دوسری بات ہے، لیکن اگر ابھی یہ بیلنس نہیں کیا، یہ حساب نہیں کیا کہ مرنے والے پہ شریعت کے واجبات کتنے اور مرنے والے پہ کا جو کل ایسٹ ہے، کل جائیداد ہے، وہ کتنا وہ چھوڑ کے گیا، آپ نے ابھی اگر حساب نہیں کیا تو مرنے والے کے جسم پر جو لباس تھا، جو غسل خانے میں جا کے غسال اتارے گا، اسے بھی واپس لانا واجب۔ وہ وارثوں کا حق نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے وہ ہم نے چھوڑ دی، وہ حق ہے، خمس و زکوٰۃ اور حج والوں کا حق ہے، اسے واپس لانا ضروری، یا اس کے اتنے پیسے شامل کرنا پڑیں گے مرنے والے کے مال میں۔ اور جیسا اکثر ہو رہا کہ اگر مرنے والا بہت زیادہ پیسے چھوڑ کے نہیں گیا لیکن اس پہ خمس باقی، تو اب اس کا مکان بیچنا ہے یا فلیٹ، چنانچہ اس کے وارثوں کے لیے اس مکان میں رہنا حرام ہے جب تک کہ خمس ادا نہ کرے، اور ان کے لیے تو ہے ہی حرام، ہم گئے تعزیت کے لیے پرسہ دینے کے لیے، اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے والے پہ خمس ہے اور اس کے وارثوں نے اب تک ادا نہیں کیا تو تعزیت کے لیے بھی اس مکان میں جانا حرام۔ بہت اہم مسئلہ، صرف اتنی اجازت امام خمینی اور آیت اللہ خوئی نے دی کہ مرنے والے کی میت کو نکالنے کے لیے جو آپ جائیں گے، ورنہ مسئلہ تو یہ بھی مشکل تھا، میت کو نکالنے کے لیے جو آپ جائیں گے، اتنی اجازت، بس آپ صرف میت نکالنے کے لیے جائیں اور میت لے کے باہر آ جائیں، ورنہ کوئی ایسا مرنے والا جس پر حج یا خمس یا لوگوں کے قرضے باقی اور اس کے وارثوں نے ابھی ادا نہیں کیے، اس کے مال کو استعمال کرنا حرام۔ اس گلاس میں پانی پینا حرام ہے جو مرنے والے کے پیسے سے خریدا گیا، اس صوفے پہ بیٹھنا حرام ہے جو مرنے والے کا مال، اس فرش پر یا قالین پہ قدم رکھنا حرام ہے جو مرنے والے کا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کون سا مرنے والا جس پر خمس، حج یا لوگوں کے قرضے باقی اور اس کے وارث کو حساب کتاب نہیں کر رہے، نہ تیار ہیں اس کے اوپر، تو ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام۔ اچھا، ہماری تو ہے ذمہ داری، وارثوں کی بھی ذمہ داری، اس کی بیوہ کے لیے حرام ہے اس مکان میں رہنا، اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے حرام ہے اس مکان میں رہنا۔ اب جب یہ مسئلہ میں بتاتا ہوں تو اکثر لوگ ایک اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ فقہی اعتبار سے صحیح ہوگا لیکن عملی اعتبار سے یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا کہ ابھی میت پڑی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گلاس میں پانی پینا حرام، چائے کی پیالی استعمال کرنا حرام، فرش پہ بیٹھنا حرام، کمرے میں رہنا حرام، مکان میں رہنا حرام۔ اب بتائیے یہ کیسے ممکن؟ اگر نیک اور دیندار وارث بھی ہوں جو اپنے مرنے والے کے تمام مال کا حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی اتنے جلدی کون کرتا ہے؟ پہلے میت دفن ہوتی ہے، بعد میں آ کے ان چیزوں کو دیکھا جاتا۔ تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوگا کوئی آدمی تو میت گھر میں پڑی ہے اور پہلے حساب کتاب کر رہا۔ شرن تو یہی کہ پہلے حساب کتاب کرنا ہے اور وارثوں کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سارے قرضے دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، ویسے تو نہیں ہوتا ٹائم، اتنا ٹائم نہیں کہ آپ میت دفن ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کر سکیں، تو اب کیا طریقہ ہے اس کو جائز کرنے کا کہ جو اس کی بیوہ گھر میں بیٹھی، جو اس کے بچے گھر میں بیٹھے ہیں، جو تعزیت کے لیے عورتیں آ رہی ہیں، جو مرد آ رہے ہیں، اس کو جائز کرنے کا پھر ایک ہی طریقہ کہ فوراً کسی بھی مجتہد کے کسی بھی وکیل سے رجوع کریں اور ان کو یہ صورتحال بتا کے ان سے مہلت لیں، اور یقیناً آپ کو مہلت مل جائے گی، مہلت لیں کہ یہ کیس ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ 15 دن کی مہلت دے دیں، 1 مہینے کی مہلت دے دیں، 1 ہفتے کی مہلت دے دیں۔ اگر مجتہد کا وکیل آپ کو مہلت دے دیتا پھر آپ کے لیے جتنا ٹائم اس نے دیا، جتنے دن اس نے دیے، اتنے دن تک بغیر حساب کتاب کے آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں، خود اس کے وارثوں کو بھی اجازت مل جائے گی اور تعزیت اور پرسے کے لیے آنے والوں کو بھی اجازت۔ یہ پہلا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہرحال آپ نے بڑی عجیب بات بتا دی، اتنا وقت اس کے پاس اس وقت، لیکن نہیں، اب یہ اس سے زیادہ سہولت اسلام نہیں دے گا
اگر آپ اس سے بھی زیادہ سہولت مانیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شریعت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. بھائی ایک مرنے والے کا انتقال ہو گیا, 25 جگہ موٹر سائیکل دوڑا دی جاتی, یا چچا کو بتاؤ, ماموں کو بتاؤ, پھوپھا کو بتاؤ, اور ان کو بتاؤ, اور ان کو بتاؤ, اور ان کو بتاؤ, مسجد میں اعلان اور غسل خانے میں اعلان اور جماعت کے آفس میں اعلان. جہاں 25 موٹر سائیکلیں دنیا کی نہیں جا سکتی, 36ویں موٹر سائیکل دین کے لیے بھی جانا چاہیے کہ تم میں سے ایک جا کے حاکم شرع کے وکیل سے اجازت. ٹیلی فون اٹھا کے 200 کالیں ہو سکتی ہیں پورے کراچی کے اندر, بلکہ لندن اور امریکہ سے, اور 2 میل یا 1 میل کے فاصلے پر رہنے والے وکیل مجتہد کو ٹیلی فون کال کرنے کے لیے بھی انسان تیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال پھر وہ شریعت کو اہمیت نہیں دی جا رہی. تو یہ یاد رکھ, جتنا اہم غسل خانے میں اطلاع دینا ہے کہ میت آ رہی, اتنا ہی اہم مجتہد کے وکیل کو یہ اطلاع دینا. تو یہ 2 مرحلے خصوصاً وارثوں کے لیے مسئلہ بڑا سخت ہے, کیونکہ تعزیت پہ آنے والے تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کیا پتا کہ مرنے والے پہ کوئی چیز واجب ہے یا نہیں. وہ بھی اصول یاد رکھیے. جس مسلمان کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس پر خمس ہے یا نہیں, حج ہے یا نہیں ہے, قرض ہے یا نہیں, ہمیشہ اس کو آپ اچھا سمجھیں کہ نہیں اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو وارث ہیں ان میں سے اکثر کو معلوم ہوتا, ان کو تو فوری طور پہ یہ مسئلہ حل کرانا. اور قرضوں کے اندر ایک آخری بات میں اور عرض کر دوں, قرضوں میں بیوی کا مہر بھی شامل. چنانچہ اگر مرنے والا مرا تو جیسے ہی اس کے سارے حساب کتاب ہوں گے اس میں اس کی بیوی کو اس کا مہر بھی دینا. بیوی خود معاف کر دے, مجھے نہیں چاہیے, وہ دوسری بات اور اچھی بات. لیکن اگر وہ معاف نہ کرے یا اس سے کچھ پوچھا ہی نہ جائے, باقی ساروں کے قرضے طے کر کے پھر وارثوں نے جائیداد تقسیم کر دی, سب گناہگار, سب گناہگار. اس لیے کہ بیوی یعنی وارثوں کی ماں سمجھ لی, اس کا جو مہر ہے مہر قرضہ, بہت لاپرواہی سے ہمارے یہاں مہر کو لیا جاتا. معاف کر دیا جائے وہ دوسری بات ہے, لیکن اگر ساری زندگی مہر کے عنوان پہ کوئی بات نہ ہو تو خاموشی کو معافی نہیں سمجھا جائے گا. خاموشی کا مطلب ہے کہ قرضہ باقی ہے مرنے والے کی گردن میں, اور اگر اس کی بیوی اصرار کرے کہ مجھے پہلے مہر چاہیے دفن سے بھی پہلے, تو شرعاً نہ وہ گناہگار ہے نہ اس کے اس اصرار کو رد کرنے کا حق کسی کو حاصل. یہ تو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, نہ کوئی ایسی بیوی ہوگی نہ کبھی ایسا اصرار ہوگا, لیکن مہر کی اہمیت کی بات ہو رہی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ضمن آ گئیں کہ مرنے والے کے وارث فقط یہ نہ سمجھے کہ باپ کو غسل دینا, نماز جنازہ پڑھوا لینا اور دفن کر کے ہماری ذمہ داری ختم. عیدے کے دن یا سوئم کے دن یا مٹھائی والے کو تبرک کا آرڈر دینا ہے اور امام باڑے کو بک کرانا ہے, ختم بات نہیں. ان سب سے بڑا مسئلہ کہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا رہنا جائز ہے یا جائز نہیں, جس بستر پہ ہم سو رہے ہیں ہمارا سونا جائز ہے یا جائز نہیں. سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ہے, جس کا مسئلہ آپ نے سن لیا. تو یہ مرنے والے کے وہ اہم ترین واجبات ہے جن کو ادا کرنا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنا خیال اسلام رکھتا کہ ٹھیک ہے وقت اتنا نازک ہے کہ تم سے یہ نہیں کہا جا رہا سارا حساب ابھی کرو, لیکن کم از کم جا کے مہلت لے لو, اور مہلت لینے کے بعد ہاں جو زیادہ معاشرے کے اعتبار سے اہم چیزیں غسل ہے, کفن ہے, دفن ہے, قبر ہے, اس کو انجام دو. معاشرے کے اعتبار سے تو یہ چیزیں زیادہ اہم, اتنی اسلام نے چھوٹ دی. بہرحال کتنا ہمارا مخالف ہو, ہمارا دشمن ہو, ہمارے خلاف کتنا ہی بدتر شخص کیوں نہ ہو مرنے والا, بہرحال اس کے غسل, میت, کفن, دفن میں لوگ شریک ہو ہی جاتے ہیں اور اس کے احترام کا خیال رکھتے ہیں.